أشهد أن عليا يا ابن الزهراء وإلهي مرحبا لا وإله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ القائلون ولا يحصي نعماءه العالمون ولا يغضي همه المجتهدون الذي لا يدركه هم الهمم ولا يناله فوز الفتن الذي ليس لصفته حق محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على بشير النذير وسراج منير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، بزرگان محترم، عزاداران سید الشہداء، مسلسل آپ مجلسیں کر رہے ہیں اور ذکر سید الشہداء کو برپا کر رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے، وہ امر ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اس امر کی تعمیل کر رہے ہیں کہ جس کا حکم ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے دیا ہے. اس لیے کہ اگر سیرت معصومین علیہ السلام کو اٹھا کر دیکھا جائے تو ائمہ معصومین خود بھی عزاداری سید الشہداء کیا کرتے تھے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی عزاداری کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ عزاداری اس سے منسوب ہے کہ جو خود اپنے آپ میں بہت باکمال تھا. اس گھرانے کی عزاداری آپ کرتے ہیں کہ جس کے گھرانے جیسا کوئی گھرانہ نہیں، جس کے حسب جیسا کوئی حسب نہیں، جس کے نسب جیسا کوئی نسب نہیں. اور میں یہ جملہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ عرب میں جو سب سے بڑا گھرانہ تھا، جو سب سے باشرف گھرانہ تھا، وہ گھرانہ بنی ہاشم تھا. اس حوالے سے تاریخ دمشق اور مقتل خوارزمی دونوں کتابوں میں یہ روایت مذکور ہے. آپ میرے ساتھ دیجیے، انشاءاللہ بہت کم وقت میں انشاءاللہ مجلس جو ہے ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیے کہ مقتل خوارزمی اور تاریخ دمشق دونوں میں یہ روایت مذکور ہے کہ تفاخر رجلان من بنی ہاشم و بنی امیہ. سنیے کہ ایک مرتبہ دو لوگ آپس میں مفاخرہ کرنے لگے، فخر کرنے لگے. جیسا کہ عرب میں دستور بھی تھا کہ عرب جو ہے وہ آپس میں اپنے آپ کے اوپر فخر بہت کیا کرتے تھے. کسی کو اپنے اشعار پر فخر تھا، کسی کو اپنی نسل پر فخر تھا، وہ ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے. اور ان کے فخر کا انداز یہ تھا کہ وہ اپنی شاعری کے اوپر، اپنے بولنے کے اوپر، اپنے کلام کے اوپر، اپنے عرب ہونے کے اوپر اتنا زیادہ فخر کرتے تھے کہ دوسروں کو عجم یعنی گونگا کہہ کر بلایا کرتے تھے. تو یہ چیزیں بہرحال تاریخ میں موجود ہیں. تو میں نے یہ روایت دیکھی کہ تفاخر رجلان من بنی امیہ و بنی ہاشم، کہ بنی ہاشم و بنی امیہ کے دو لوگ آپس میں ایک دن مفاخرہ کرنے لگے. کیا مفاخرہ، کس بات پر فخر؟ تو روایت بتاتی ہے کہ ایک نے کہا قومی اسخا من قومک. سنیے گا، ایک نے کہا کہ میری قوم، میرا قبیلہ تیرے قبیلے سے زیادہ سخی ہے.
دوسرے نے یہی جملہ دہرایا، جو بنی امیہ سے تھا اس نے کہا نہیں، میری قوم تیرے قوم سے، میرا قبیلہ تیرے قبیلے سے زیادہ فخر رکھتا ہے، تیرے قبیلے سے زیادہ سخی ہے۔ اب عزیزان گرامی، جب ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم دونوں ہی جو فخر کے ہیں، دونوں ہی فخر رکھتے ہیں، دونوں ہی قبیلہ سخی ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ چلو ہم امتحان لے لیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو قبیلہ بنی ہاشم زیادہ سخی ہے، میں کہتا ہوں بنی امیہ والے زیادہ سخی ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ چلو امتحان لے لیتے ہیں کہ کس کا قبیلہ زیادہ سخی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اتفاق کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، وہ جو بنی ہاشم سے تھا اس نے کہا کہ میں اپنے قبیلے میں جا کے لوگوں سے مدد مانگتا ہوں، تم اپنے قبیلے میں جاؤ اور جا کر لوگوں سے مدد مانگو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کس کا قبیلہ زیادہ سخی ہے۔ ایسا نہیں کرنا۔ اب جب یہ بات طے پا گئی، میرے ساتھ متوجہ رہیے گا، جب یہ بات طے پا گئی کہ اب دونوں کو امتحان لینا ہے کہ کس کا قبیلہ زیادہ سخی ہے، چنانچہ روایت بتاتی ہے کہ وہ جو بنی امیہ سے تھا وہ اپنے قبیلے میں گیا اور اس نے 10 لوگوں سے مدد مانگی، 10 لوگوں سے اپنی محتاجگی کا ذکر کیا، تو 10 لوگوں نے اسے 10,000 درہم جو ہے وہ عنایت کیا۔ سنی گا اب جیسا آپ متوجہ رہیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بنی امیہ والا شخص اپنی قوم میں گیا، اپنے قبیلے میں گیا اور اس نے 10 لوگوں سے مدد مانگی، سب نے 10,000 درہم سے اس کی مدد کی۔ کتنا ہو گیا ٹوٹل؟ آپ ذرا ان کے بتائیے کہ 10 لوگوں نے اگر 10,000 درہم دیے تو کتنا ہوا؟ 1,00,000 درہم۔ اب بنی امیہ والے کے پاس 1,00,000 درہم ہو گیا۔ اب جو بنی ہاشم سے تھا وہ بھی اپنے قبیلے میں آیا مدد مانگنے کے لیے۔ سب سے پہلے اس کی ملاقات بنی ہاشم کے ایک فرد عبیداللہ ابن عباس سے ہوئی۔ جیسے ہی عبداللہ ابن عباس کو اس نے دیکھا، کہا کہ میں بڑا محتاج ہوں، میں مددگار ہوں، مجھ سے میری مدد کیجئے، تو روایت بتاتی ہے کہ پہلی ہی مرتبہ نے عبداللہ ابن عباس نے اسے 1,00,000 درہم نکال کر دے دیا۔ سنی گا جانے کے نبی، پہلے ہی مرتبہ ایک ہی فرد نے بنی ہاشم کے اسے 1,00,000 درہم نکال کر دے دیا۔ وہ شخص آگے بڑھا، آگے بڑھتے ہوئے دوسری مرتبہ میں اس کی ملاقات امام حسن علیہ السلام سے ہوئی۔ جب امام حسن سے ہوئی، کہا مولا بڑا محتاج ہوں، میری محتاجی کو دور کیجئے، میں آپ سے مدد طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ روایت بتاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے بھی اس کی مدد کی اور اس کے مدد کے طور پر 1,30,000 درہم عطا کیے۔ سنیے گا، ادھر بنی امیہ والے کو کتنا ملا؟ 10 لوگوں سے طلب کیا تو سب نے 10,000 درہم دیے، 1,00,000، اور ادھر اس نے ابھی 2 لوگوں سے مانگا ہے اور ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 2,30,000 درہم۔ اب جب یہ ملا، تھوڑا سا اور آگے بڑھا، کچھ دور چلا تھا کہ اس کی ملاقات امام حسین علیہ السلام سے ہوئی۔ اب اس نے سنیے گا کہ بنی ہاشم کی کیا فخر ہے۔ اب اس نے امام حسین سے کہا مولا میں بڑا مدد کا خواہاں ہوا ہوں، مولا میں محتاج ہوں، میری محتاجگی کو دور کیجئے۔ امام حسین نے جملہ کہا یہ بتا کیا مجھ سے پہلے بھی تو نے اپنی محتاجگی کا ذکر کسی سے کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا، ابھی آپ کے کچھ دیر پہلے آپ کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ ملے تھے، میں نے ان سے مدد مانگی تھی۔ امام نے پوچھا کتنا دیا انہوں نے؟ تو اس نے عرض کیا کہ مولا انہوں نے مجھے 1,30,000 درہم دیے ہیں۔ امام نے جملہ کہا کہ جب میرے بھائی نے تجھے 1,30,000 درہم دیے ہیں تو لے میں بھی تجھے 1,30,000 درہم دیتا ہوں۔ اگر چاہتا، اگر تو میرے بھائی سے نہ ملا ہوتا تو میں تجھ سے اس سے بھی زیادہ عطا کرتا، لیکن چونکہ میرے بڑے بھائی نے تجھے 1,20,000 دیا ہے تو میں اس سے زیادہ تجھے نہیں دے سکتا۔ یہاں پر گویا امام ایک درس بھی دے رہے ہیں کہ چاہے کتنی ہی بلندی پہ کیوں نہ چلے جاؤ، بڑے بھائی کا ہمیشہ احترام کرو۔ آپ متوجہ رہیے، کیا کہا کہ اگر میں چاہتا تو تجھے اس سے زیادہ عطا کر سکتا تھا، لیکن میں اپنے سید و سردار سے زیادتی نہیں کر سکتا، ان پر بلندی حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ امام حسین نے بھی اسے 1,30,000 درہم عطا کیے۔ اب دیکھیے، اس نے 10 لوگوں سے مانگا، 1,00,000 درہم ہوا، اس نے فقط 3 لوگوں سے مانگا اور کتنا جمع ہو گیا؟ 3,60,000 درہم۔ اب یہ 3,60,000 درہم لے کر اس شخص سے ملا اور ملنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ میں نے 3 لوگوں سے مانگا تو 3,60,000 مجھے
مل گیا. تو یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی, سنیے گا عزیزوں, یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو خاندان بنی ہاشم ہے اس کا کرم, اس کی سخاوت کہیں اور ہے. بنی ہاشم تو کوئی اوقات, بنی امیہ کی کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن عزیزان گرامی مرحلہ اس سے اور آگے ہے. اب جب یہ طے ہو گیا کہ خاندان بنی ہاشم کی سخاوت زیادہ ہے, تو اب سنیے گا, اب وہ جو بنی امیہ والا تھا وہ اپنے خاندان میں, اپنی قوم میں واپس گیا اور سارے قضیے کو, سارے واقعے کو سب کو بتایا, اور جس سے پیسے لیے تھے اس نے واپس کر دیا. تاریخ کا جملہ ہے کہ جس نے اس کی مدد کی تھی واپس لے لیا, مگر یہ جو بنی ہاشم سے تھا وہ آیا تینوں کی بارگاہ میں, اور آنے کے بعد قضیہ کو بتایا, واقعے کو بتایا کہ مولا میں محتاج نہیں تھا, بس یہ تو امتحاناً میں نے آپ سے مانگا تھا, یہ لیجئے اپنے پیسے آپ واپس کر لیجئے, واپس رکھ لیجئے. روایت کا جملہ ہے کہ تینوں نے ایک ہی جملہ کہا, لم نکن لناخذ مما قد آتینا, ہم جو چیز ایک بار عطا کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. ایک سوال پڑھے محمد والے لم نکن لناخذ مما قد آتینا, ہم جو شے اللہ کی راہ میں ایک مرتبہ دے دیتے ہیں اسے کبھی واپس نہیں دیتے. عزیزان گرامی, یہ خاندان بنی ہاشم ہے. ایسے خاندان سے امام حسین علیہ السلام کا رابطہ ہے, کا تعلق. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم شعائر الہیہ کا احترام کریں. آپ دیکھیں, میں نے سرنامہ سخن میں جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی, پروردگار کیا کہہ رہا ہے, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ اگر کوئی شاعر الہیہ کا احترام کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, یعنی نتیجہ یہ ہوگا کہ اسے دلی تقوی حاصل ہو جائے گا, انسان متقی و پرہیزگار بن جائے گا. آپ غور فرمائیے کہ شاعر الہیہ کے احترام کرنے کا, تعظیم کرنے کا ہمیں حکم ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم ایک الگ شے ہے اور عبادت ایک الگ شے ہے. اس لیے کہ اگر تعظیم عبادت ہوتی تو پروردگار عالم کبھی اب غیر اللہ کی عبادت کا حکم نہ دیتا. پروردگار عالم کا عبادت کا حکم نہ دینا, تعظیم کا حکم دینا, اس بات کی دلیل ہے کہ تعظیم ایک الگ شے ہے اور عبادت ایک الگ شے ہے. ایک سوال پڑھے محمد والے. آپ دیکھیے, اس لیے کہ جہاں تک عبادت کی بات ہے کہ لا تعبدوا الا اياه, پروردگار کہتا ہے خدا کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. مگر پھر بھی پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ تم شاعر الہیہ کی تعظیم کرو. اچھا, یہ شاعر الہیہ ہیں کیا؟ تو اگر آپ سرچ کریں, یہ جو اپلیکیشنز وغیرہ ہیں قرآن مجید کے, اگر آپ شاعر لکھ کر سرچ کریں تو آپ کو 3 آیتیں ملیں گی کہ جہاں پر قرآن مجید میں شاعر کا لفظ استعمال ہوا ہے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں کن کن چیزوں کو شاعر کہا ہے؟ تو سب سے پہلے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو پروردگار عالم نے شاعر کہا ہے. چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے سورہ حج میں, ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. اب دیکھیں کیا ارشاد ہوا کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شاعر الہی میں سے ہیں. عزیزان گرامی, اگر غور کیا جائے تو ایسی کیا خوبی ہے, چونکہ پہاڑ ہی تو ہیں, پتھر ہی تو ہیں, آخر کیا خوبی ہے کہ پروردگار عالم پہاڑیوں کو اپنی نشانی بتا رہا ہے, اپنا شاعر قرار دے رہا ہے. تو عزیزو, جب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شاعر الہیہ میں سے اس لیے ہیں کہ ان پہاڑیوں پر ایک پاکیزہ بی بی کے قدموں نے ان پہاڑیوں کو روندا تھا. ایک پاکیزہ بی بی ان پہاڑیوں پر چلی تھی. تو میں یہاں جملہ عرض کر رہا ہوں, جب ایک پہاڑی پاکیزہ بی بی کے قدموں تلے آنے سے جب ایک پہاڑی شاعر اللہ میں سے ہو سکتی ہے, تو جس زمین پر خون معصوم شامل ہو وہ شاعر اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک سوال پڑھے محمد وآل محمد. یہ ایک مثال. دوسری جگہ ارشاد ہوا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ, کہ ہم نے قربانی کا جو بڑا جانور ہے ہم نے اسے تمہارے لیے شاعر الہیہ میں سے قرار دیا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ, اور اس میں تمہارے لیے خیر و برکت ہے. آپ دیکھیے, ایک مقام کیا کہ جہاں پر صفا و مروہ کی پہاڑیاں کو شاعر اللہ کہا جا رہا ہے. دوسرا مقام کسے بدنا کو, یعنی وہ جو قربانی کا جانور ہے اسے بھی شاعر اللہ قرار دیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانور کوئی عام جانور نہیں ہے, بلکہ یہ جانور منسوب ہو گیا ہے حج سے. اب یہ جائے گا اور جانے کے
بعد خدا کی راہ میں قربان ہو جائے گا. آپ نے غور نہیں کیا, بدنا جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اسے پروردگار عالم قرآن مجید میں شاعر میں سے کہہ رہا ہے. تو میں جملہ عرض کروں کہ جب قربانی کا جانور قربان ہونے والا ہوتا ہے, جب وہ شاعر ہو سکتا ہے, تو جو ذبح عظیم کا مثال بڑے محمد والے وہ جو ذبح عظیم کا مصداق ہے, جس کی قربانی کو ذبح عظیم قرار دیا گیا ہے, وہ کیوں کر شاعر الہیہ میں سنا. اور دیکھیے پروردگار عالم نے جب یہ کہا کہ تم تعظیم کرو شاعر الہیہ کی, تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ پروردگار ہم شاعر خدا کی, شاعر الہیہ کی تعظیم کیوں کر کریں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے متعلق تو ہے نا, لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کہ ہر خشک و تر کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. تو جب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم شاعر الہیہ کی تعظیم کرو, ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ ہم شاعر الہیہ کی تعظیم کریں, تو سوال ذہن میں آتا ہے کہ یا اللہ یہ بھی بتا دے کہ ہم شاعر اللہ کی تعظیم کیسے کریں. تو عزیزان گرامی, ہم نے دیکھا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کے لیے پروردگار عالم, چون کیوں, اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ شاعر کی جو سب سے عظیم ترین مصداق ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ ہے. اس لیے خود ینابی المودع میں اس بات کو امیر المومنین سے نقل کیا گیا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نحن الشعائر, ہم اللہ کی نشانیاں ہیں. تو عزیزان گرامی, اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم شاعر کے احترام کیسے کریں, شاعر کی تعظیم کیسے کریں. تو پروردگار عالم نے, ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید میں ذکر کیا کہ وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضَكُمْ بَعْضًا, کہ تمہیں نہیں چاہیے کہ تم آپس میں جس طریقے سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے ہی میرے رسول کو بھی پکارو. اس لیے اس وقت کا شعار یہ تھا کہ لوگ بڑے عام طور پر لوگ جو ہے پیغمبر اسلام کو یا محمد کہہ کر خطاب کیا کرتے تھے. پروردگار عالم کو یہ بات بری لگی, فوراً آیت کریمہ نازل کی, کہا وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا, جیسے تم نام لے کر ایک دوسرے کو پکارتے ہو تمہیں نہیں چاہیے. یہ میرے حبیب کی شان میں گستاخی ہے کہ تم اس کا نام لے لو. اور عزیزان گرامی, پروردگار عالم نے فقط ہمیں منع نہیں کیا بلکہ پورا قرآن آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, پروردگار عالم نے قرآن میں بقیہ انبیاء کا تو تذکرہ کیا ہے, بقیہ انبیاء کو نام لے کر پکارا ہے, مگر پورے قرآن میں کہیں پروردگار عالم نے نبی کو نام لے کر نہیں پکارا. یعنی کیا مطلب, یعنی مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم خود ہمیں تعظیم کس طریقے سے کرنا ہے یہ سکھا رہا ہے, یہ بتا رہا ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, یا نوح اہبط بسلام, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. یہ سارے انبیاء ہیں کہ جن کا نام پروردگار عالم نے صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں لے لیا, مگر نبی کا کہیں نام نہیں لیا, بلکہ کبھی یا ایھا المزمل کہا, کبھی یا ایھا المدثر کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی طٰہٰ کہا. پروردگار عالم نے جب کبھی اپنے نبی کو پکارا تو القاب کے ذریعے سے پکارا, اور القاب میں بھی کیسے کیسے القاب. عزیزوں, فقط نام نہیں, القاب نہیں, بلکہ عارضی طور پر اگر پیغمبر, سنیے گا یہ جملہ, عارضی طور پر اگر پیغمبر کسی چادر کو اوڑھ لے تو پروردگار عالم کو وہ چادر اتنی عظیم ہو جائے کہ خداوند عالم اس چادر کی تعظیم کرے اور یا ایھا المزمل کہہ کے خطاب کرے. تو میں یہاں جملہ کہتا ہوں عزیزان گرامی, جب پروردگار عالم کی نظر میں عارضی طور پر اگر کوئی شے پیغمبر کے جسم پر آ جائے تو جب پروردگار اس کی تعظیم کا حکم دیتا ہے تو جن کا خون پیغمبر کا خون ہو, جن کا دودھ پیغمبر کا جسم ہو, ان کی تعظیم کیوں کرنا ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو عارضی طور پر, اب چادر کیا چیز ہوتی ہے کہ انسان کچھ دیر کے لیے اڑتا ہے, اس کو اپنے آپ سے جدا کر لیتا ہے, مگر ہم نے دیکھا کہ یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, ان سارے القابات سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو پکارا اور ہمیں یہ درس دے دیا کہ جب کبھی میرے نبی کو پکارنا, جب میرے نبی کو بلانا تو کبھی اس کو نام سے نہ بلانا, بلکہ اس کی تعظیم یہ ہے کہ اسے اس کے القابات سے پکارا. عزیزان گرامی, یہ احترام ہے. اور اس طریقے کا ایک واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں ابو حنیفہ, سنیے گا یہ ساری بدعتیں یہیں سے چلی ہیں. ابو حنیفہ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ چھٹے امام کے ہاتھ میں ایک عصا ہے, وہ ظاہراً دوڑتا ہوا امام کے پاس آیا اور چاہتا تھا کہ جوش مودت میں امام کے اس عصا کا بوسہ لے لے. سنیے گا یار,
ابو حنیفہ دوڑتا ہوا امام کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کو بوسہ لینا چاہتا تھا. امام نے اس عصا کو پیچھے کھینچ لیا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس عصا کا بوسہ لوں. امام نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ کوئی عام عصا نہیں ہے بلکہ یہ وہی عصا ہے کہ جو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا, اس کے بعد علی کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا. یہ وراثت کے ساتھ آپ کے دست مبارک میں پہنچا ہے. عزیزان گرامی پلٹ کر امام نے عجیب طنزیہ جملہ کہا کہ تم یہ عصا جو دست رسول میں تھا اس کو بوسہ لیتے ہو. ارے اگر عصا بوسہ لینے کے لائق ہے تو ھذا جسمی جسم رسول اللہ و دمی دم رسول اللہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ عصا اگر رسول کے ہاتھ میں تھا, رسول کے دست مبارک میں تھا, جب یہ تعظیم کے لائق ہے تو وہ کہ جن کا خون نبی کا خون تھا, کہ جن کا گوشت نبی کا گوشت تھا, ان کا احترام کیوں کرنا ہو. مگر عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ ان سے جو منسوب چیزیں تھیں آج طرح طرح سے ان پر بدعتوں, کفر اور شرک کا جو فتویٰ لگایا جائے کہ تمہاری یہ عزاداری بدعت, تمہارا یہ رونا بدعت. حالانکہ عزیزان گرامی اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو اس رونے کی سند اسلام سے پہلے بھی ملتی ہے اور اسلام کے بعد بھی ملتی ہے. یہ رونا, یہ غم منانا, یہ عزاداری کرنا, یہ اسلام سے پہلے بھی اس کی سند ہے اور اسلام کے بعد بھی ہے. اگر اسلام سے پہلے آپ دیکھیں گے تو خود جناب حابیل پر جناب آدم نے گریہ کیا ہے. اسے کون بھول سکتا ہے کہ جب قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر دیا تو اور جناب آدم کو جب یہ خبر ملی تو روایت بتاتی کہ جب تک جناب آدم زندہ تھے جناب حابیل پر رویا کرتے تھے اور قابیل پر لعنت بھی کیا کرتے تھے. عزیزوں چالاک باپ وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی میں ہی اپنی وراثت کو تقسیم کر دیتا ہے. جناب آدم کے دو بیٹے, ایک ظالم ایک مظلوم, جناب آدم نے اپنی زندگی میں ہی اپنی وراثت تقسیم کر دی. جو مظلوم تھا اس کے ورثے میں جناب آدم نے آنسو رکھا, جو ظالم تھا اس کے ورثے میں جناب آدم نے لعنت رکھی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر آپ قبل از اسلام آئیے تو جناب آدم نے حابیل کا ماتم کیا. اس طریقے سے قرآن نے نقل کیا کہ جناب یعقوب جناب یوسف کے غم میں روئے, جدائی میں روئے, فراق میں روئے. کتنا روئے؟ اتنا روئے کہ قرآن نے بڑھ کر آواز دی یا اسفاہ علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن. جناب یعقوب فراق یوسف میں اتنا روئے کہ آنکھیں خشک ہو گئیں, آنکھیں نابینا ہو گئیں. جناب یعقوب کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. یہ جناب یعقوب کا رونا. اور اسی طریقے سے پلٹ کر جناب یوسف بھی اپنے بابا کے فراق میں اتنا رویا کرتے تھے کہ تاریخ نے لکھا کہ جو زندان والے لوگ تھے انہوں نے ایک مرتبہ جناب یوسف سے کہا کہ یوسف تم اپنے بابا کے فراق میں روتے تو ہو, ایک کام کرو یا تو دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو. گرامی یہ تین رونا, یہ تین عزاداریاں قبل از اسلام ہیں. اگر آپ بعد از اسلام کی بات کیجئے تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ بعد از اسلام خود مدینے والوں نے جناب حمزہ کو گریہ کیا ہے. آپ ہم سے پوچھتے ہیں یہ عزاداری کہاں ہے, یہ کس کی سنت ہے؟ آپ دیکھیں اصل اسلام یہی عزاداری ہے. یہی اسلام عزاداری نے ہی اسلام کی حفاظت کی ہے. آپ دیکھیں بعد از اسلام کی جہاں تک بات ہے تو جناب مدینے والوں نے جناب حمزہ کو رویا. کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب جنگ احد ختم ہو گئی اور شہداء پہ مدینے والے رو رہے تھے تو پیغمبر اسلام کو جب یہ خبر ملی تو دیکھا کہ ہر طرف سے اپنے اپنے شہیدوں کو لوگ رو رہے ہیں مگر جناب حمزہ کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے. تو پیغمبر اسلام نے حسرت بھرا جملہ کہا کہ لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو رو رہے ہیں ولیکن امی الحمزہ لا بواکی لہا, سب اپنے اپنے شہیدوں کو رو رہے ہیں مگر میرے چچا حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے. سعد ابن معاذ کو پیغمبر کا یہ جملہ اتنا کھلا کہ پیغمبر کے سعد ابن معاذ مدینے میں انصار کے گھروں میں جاتے تھے اور جانے کے بعد کہتے تھے کہ اپنے اپنے شہیدوں کو رونا بند کرو, جاؤ اور جا کر پہلے جناب حمزہ کا گریہ کرو. چنانچہ مدینے والے آئے اور مدینے والوں نے جناب حمزہ کو ماتم کیا. تو عزیزوں یہ ایک بعد از اسلام. بعد از اسلام اس طریقے سے خود پیغمبر اسلام جناب جعفر طیار پر ہوئے.
تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب جنگ معطہ میں جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی تو شہادت کے پیغمبر اسلام کو خبر ملی تو پیغمبر اسلام جناب جعفر کے گھر آئے اور آنے کے بعد پرسہ پیش کیا، اور جب واپس آئے تو جناب فاطمہ کو دیکھا کہ جناب فاطمہ جناب جعفر کے غم میں رو رہی ہیں، اشک بہا رہی ہیں، تو ایک جملہ کہا تھا وَعَلَى مِثْلِ جعفر فَلْتَبْكِ الْبَاقِيَةُ، کہ جعفر جیسا اگر شہید ہو تو رونے والی جتنی رو سکتی ہے گریا کر سکے۔ عزیزان گرامی، تو پیغمبر اسلام نے اور جناب فاطمہ نے جناب جعفر طیار پر اس طریقے سے بعد از اسلام خود پیغمبر اسلام نے اپنے بیٹے اپنے فرزند جناب ابراہیم کے موت پر اشک بہایا ہے۔ جب جناب ابراہیم اس دنیا سے گئے تو پیغمبر اسلام رو رہے تھے، اشک بہا رہے تھے۔ کسی اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں رہتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں صبر کی تلقین کیا کرتے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے پلٹ کر جملہ کہا تھا، کہتے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم ہوتا بھی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر کی زبانی کہ یہ رونا، یہ غم منانا، یہ انسان کے دل کی کمزور، انسان کے دل کی مضبوطی کی علامت ہے، یہ انسان کے قلب کے صحیح ہونے کی علامت ہے، انسان کے رحم دل ہونے کی علامت ہے۔ جو شقی القلب ہوتا ہے وہ کبھی اشک نہیں بہاتا۔ ایسا آواز پڑھے محمد والے گرامی۔ یہ بعد از اسلام ایک اور آخری گریہ کہ جس کو تاریخ نے ذکر کیا، حالانکہ بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی، مگر 3 قبل از اسلام اور 4 بعد از اسلام میں مثال کے طور پر لایا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ بعد از اسلام خود پیغمبر اسلام کے اوپر جناب فاطمہ روئی ہیں کہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے گئے تو جناب فاطمہ جب تک زندہ تھیں گریا کیا کرتی تھیں، اشک بہاتی تھیں، عزاداری کیا کرتی تھیں، اور اتنا روتی تھیں کہ مشہور جملہ ہے کہ مدینے والوں نے آ کر امیر المومنین سے شکایت کی تھی کہ فاطمہ سے کہیے کہ یا تو دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد کیا ہے کہ عزاداری قبل از اسلام بھی تھی، بعد از اسلام بھی تھی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اگر سید الشہداء کو یاد کر کے روئیں تو یہ رونا ہمارا بدعت ہو جائے، شرک ہو جائے، کفر ہو جائے۔ عزیزوں، میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیے ابھی اتنی عزاداریاں میں نے آپ میں عرض کی، اتنا رونا ثابت کیا تاریخ سے، لیکن عزیزان گرامی ان تمام واقعات میں، ان تمام رونوں میں اور جناب سید الشہداء کے اوپر رونے میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ گزشتہ جتنے واقعات تھے، سنیے گا عزیزوں، گزشتہ جتنے واقعات تھے، واقعات پہلے ہو رہے تھے، عزاداریاں بعد میں ہو رہی تھیں، رویا بعد میں جا رہا تھا۔ جناب آدم حابیل کے غم میں روئے، مگر کب؟ جب حابیل کی شہادت ہو گئی۔ جناب یعقوب یوسف کے فراق میں روئے، مگر کب؟ جب یوسف جدا ہو گئے۔ عزیزو، جناب جعفر طیار پر پیغمبر اسلام روئے، مگر کب؟ جب جعفر طیار کی شہادت ہو گئی۔ تو آپ پوری واقعات کا جائزہ لے لیجئے، تمام تاریخ میں یہ بات مل جائے گی کہ واقعات پہلے ہوئے، بعد میں عزاداریاں ہوئی، لیکن سید الشہداء کا غم وہ ہے کہ شہادت بعد میں ہوئی، پیغمبر اسلام بھی سید الشہداء پر روئے، اور جتنے انبیاء تھے جب کبھی کربلا کی وادی سے گزرتے تھے تو تمام انبیاء سید الشہداء پر گریا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام واقعات پر رونا ایک طرف، سید الشہداء کے ہم منانا ایک طرف۔ ایک سلام پڑھے محمد وآل محمد۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ عزاداری سید الشہداء مستحبات میں بہت سے لوگ مستحب کہہ کر جو ہے وہ کنارہ کشی کر لیتے ہیں، گویا اہمیت گھٹانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ جو عرفان کی عظیم ترین منزل پر فائز تھا۔ جب شیخ بہجت سے پوچھا گیا کہ حضور یہ عزاداری کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، مستحبی تو ہے؟ تو حضور نے جواب دیا تھا پلٹ کر کہ عزاداری مستحب تو ہے، مگر ایسا مستحب ہے کہ جو نماز تہجد سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ عزیزوں، کوئی یہ کہہ کر دامن نہ چھوڑا لے کہ یہ ایک مستحب ہے، کیا تو کیا، نہ کیا تو کوئی بات نہیں جانے گا۔ یہ وہ عزاداری، یہ وہ اہمیت کے حامل ہے، اتنی فضیلت ہے کہ نماز تہجد سے بھی اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ سیرت پیغمبر اسلام رہی ہے، سیرت صحابہ رہی ہے۔ آپ صحابہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جب جناب بلال شام میں گئے ہیں اور شام میں ایک مرتبہ سو رہے تھے، خواب میں پیغمبر اسلام کو دیکھا، تو جناب بلال نے جیسے ہی خواب میں پیغمبر اسلام کو دیکھا، فوراً شام سے مدینے کا سفر طے کیا اور آ کر پیغمبر اسلام کی قبر کی زیارت کی۔ یہ زیارت، یہ عزاداری، یہ غم منانا، یہ ساری چیزیں سیرت پیغمبر سے بھی ثابت ہے اور سیرت صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ عزیزان گرامی، ایک اور عزاداری ہے کہ
جسے یاد کر کے ہمارا زندہ امام آج تک گریا کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کا غم ایسا غم ہے کہ شہادت سے پہلے بھی لوگوں نے گریا کیا اور شہادت کے بعد بھی گریا کیا۔ عزیزوں، اور کیسا گریا کیا؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایسا گریا فلا اندبنک صباحا ومساء ولا ابکین علیک بدل الدموع دما۔ زندہ امام یہ کہتا ہے کہ میرے جد آپ کے غم میں اب بھی خون کے آنسو ہوتا ہوں۔ آیت اللہ محسن حکیم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ مراجع پہلے مجلس وغیرہ کرتے ہیں، بعد میں کسی کو سوال وغیرہ ہوتا ہے تو سوال کر لیتا ہے۔ وہ آنے کے بعد محسن حکیم سے سوال کرتا ہے کہ حضور، ہم نے یہ جو زیارت ناحیہ میں امام کا جملہ سنا ہے کہ امام خون کے آنسو ہوتے ہیں، کیا واقعی یہ جملہ صحیح ہے؟ کیا ممکن ہے کہ کوئی خون کے آنسو ہوئے؟ آیت اللہ محسن حکیم نے کہا کہ ایک کام کرو، ابھی مجلس ہونے والی ہے، بیٹھ جاؤ۔ اس بیٹھ گیا، مجلس ہوئی، اور جب مصائب ذاکر نے ذکر کیا تو بتاتے ہیں اس واقعے میں کہ محسن الحکیم نے گریا کیا، اور اس طریقے سے گریا کیا کہ جب مصائب ختم ہو گیا اس شخص کو بلایا، اور اب جو رومال دکھایا تو کیا دیکھا کہ رومال میں آنسو نہیں ہے بلکہ خون ہے۔ محسن الحکیم نے کہا کہ جب ان کا ایک ادنا سا بیٹا خون کے آنسو رو سکتا ہے تو وہ کہ جو واقعی اس عزا کا وارث ہے اگر وہ خون کے آنسو بہاتا ہے تو اس میں کیا تعجب ہے۔ عزیزان گرامی، سید الشہداء کو وہ غم، وہ مصیبتیں پڑی کہ جن کو یاد کر کے ہمارا زندہ امام آج بھی خون کے آنسو ہوتا ہے، اور کیسے کیسے غم تھے۔ عزیزان گرامی، روایت میں ملتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں جناب موسیٰ کے دور میں ایک جوان نے ایک برا کام یہ کیا کہ اس نے ایک گائے کے سامنے اس کے بچڑے کو ذبح کر دیا۔ روایت بتاتی ہے کہ اس کا یہ عمل اتنا برا تھا کہ اس گائے نے اپنے آپ کو، اپنے سر کو در و دیوار سے ٹکرانا شروع کیا، اور اتنا زیادہ لوگوں کو پریشان کیا۔ لوگوں نے بہت کوششیں کی کہ اس پر قابو پا لیں مگر قابو نہ پا سکیں، اور یہ عمل اتنا برا خداوند عالم کی نظر میں اتنا زیادہ برا تھا کہ روایت بتاتی کہ غضب الہی نازل ہوا اور اس جوان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اب وہ لاکھ کوشش کرتا ہے مگر اس کے ہاتھ نہیں ملتے، ہاتھ نہیں ہلتے۔ جب وہ دارالشفاء جناب موسیٰ میں پہنچا تو جناب موسیٰ نے ایک جملہ کہا اس جوان کو میرے پاس سے لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے غضب الہی ہم پر بھی نازل ہو جائے۔ میں جملہ کہوں گا، اے موسیٰ، ارے حیوان کے سامنے ہی تو حیوان کو ذبح کیا تھا۔ ہم نے تو تاریخ میں یہ دیکھا کہ باپ کے ہاتھوں پر شش ماہے کو ذبح کر دیا گیا۔ تاریخ نے جملہ کہا کہ جب تیر جناب علی اصغر کے گلے پر لگا، فَصُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ۔ عزیزوں، تیر سے تو کبھی کوئی ذبح نہیں ہوتا، مگر ہاں عزیزوں، تیر اتنا بڑا تھا، گلوئے علی اصغر اتنا چھوٹا تھا کہ عزیزوں وہ کام کہ جو تلوار کیا کرتی ہے وہ کام اس تیر نے کر دیا۔ ہاں عزیزان گرامی، جب جناب مختار نے قیام کیا تو عالم یہ تھا کہ ہر شقی کو بلاتے تھے اور اس سے واقعہ کربلا کی تفصیل پوچھا کرتے تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جناب مختار کی خدمت میں ابو خلیق نامی ایک شخص کو لایا گیا تو اس ابو خلیق کو مخاطب کر کے جناب مختار نے پوچھا، یہ بتا کہ کیا کربلا کے واقعے میں کسی مقام پر تجھے افسوس آیا؟ وہ کہتا ہے، مختار، میں بڑا شقی القلب انسان ہوں، مجھے کہیں وہ افسوس نہیں آتا، میرے سامنے چاہے جتنی بھی مصیبت کیوں نہ ہو مجھے کبھی افسوس نہیں آتا تھا، مگر ہاں مجھے یاد آتا ہے کہ کربلا کے میدان میں ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں مجھ جیسا شقی انسان بھی صبر نہ کر سکا، میں رو پڑا۔ مختار نے پوچھا وہ کون سا واقعہ ہے؟ ابو خلیق کہتا ہے کہ میں کربلا میں کھڑا دیکھ رہا تھا، جب گلوئے علی اصغر پر تیر لگا ہے تو میں نے دیکھا کہ حسین چاہتے ہیں کہ علی اصغر کے لاشے کو خیمے کی طرف لے کر جائیں، مگر ایک خاتون ہے جو در خیمہ پر کھڑی ہے۔ حسین لاشے اصغر کو لے کر کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے۔ ابو خلیق کہتا اس منظر کو دیکھ کر مجھ جیسا شقی انسان بھی صبر نہ کر سکا، میں رو پڑا۔ میں کہوں گا مولا، آپ نے تو سارے لاشیں خیمے میں
پہنچا دیے. یہ لاش ہے علی اصغر کو خیمے میں لے جانے میں کیوں پس و پیش میں ہے؟ عجب نہیں امام آواز دے ارے سارے لاشیں جو آئے تھے وہ اس لیے کہ چونکہ وہ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، مگر جب میں علی اصغر کو لے کر چلا تھا تو رباب کو یہ دلاسا دیا تھا، اے رباب ارے اب تک جو گیا تھا وہ یہ سوچ کر گیا تھا کہ جنگ کرے گا، اس وجہ سے شقی نے ان کو قتل کر دیا. اے رباب ارے تیرا بیٹا تو اتنا چھوٹا ہے، لا میں اسے پانی پلا کر لے آتا ہوں. شاید امام کے ذہن میں یہ بات رہی ہو کہ میں تو رباب سے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ علی اصغر کو پانی پلاؤں گا، مگر ہائے رباب جب اس خیمے کو دیکھے گی، جب علی اصغر کو دیکھے گی تو صبر نہ کر سکے گی. ہاں عزیزو لوگوں وقت بھی آ گیا کہ لاشِ علی اصغر کو لے کر امام خیمے میں پہنچے، مگر روایت بتاتی ہے کہ قبل اس کے کہ جناب رباب آتی، سکینہ دوڑی دوڑی امام کے پاس آ گئی. اے بابا بھیا علی اصغر کو سیراب کر دیا. اے بابا ارے میں بھی تو آپ کی بیٹی تھی، اصغر سیراب ہو گئے، میں پیاسی رہ گئی، اب جو ابا کے دامن کو ہٹایا. رباب نے جملہ کہا اے علی اصغر کیا تجھ جیسے بیٹے بھی نہر ہوتے؟ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمارے اس آنسو کا واسطہ، میرے معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. میرے معبود زیادہ سے زیادہ ہماری صالحہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما. میرے معبود شیعان حیدر کرار جہاں جامع کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو عزت و بلندی عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما. جن لوگوں نے التماس دعائیں خواہش کی ان کی دور اور جائز مرادوں کو پوری فرما. امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم ان کے امان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.